نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنایا۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ہم سب کو بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم اور بڑی نعمت آزادی والی نعمت عطا فرمائی۔ یہ آزادی والی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ قربانیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ 14 اگست 1947 کو ایک عظیم اسلامی رفاہی ریاست کا وجود جب ہمیں حاصل ہوا پاکستان کے نام سے، یہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ ہمیں ملک پاکستان پلیٹ کے اندر رکھ کر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہو، بلکہ اس آزادی والی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے اکابر علماء نے قربانیاں لگی ہیں، ہمارے بزرگوں کی، ہماری ماؤں اور بہنوں کی، جب انہوں نے تحریک شروع فرمائی۔ تحریک آزادی کے اندر ہمارے اکابرین کا، ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے بزرگوں کا خون لگا، تب جا کر پاکستان معرض وجود کے اندر آیا، اور پاکستان کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے دن اور رات محنت کی گئی۔ ان محنتوں کے نتیجے میں عظیم تر پاکستان ہمیں حاصل ہوا۔ یہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ہمارے استاذ، ہمارے شیخ، ہمارے مربی حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 24 سے زیادہ ممالک کو پھرا ہے، میں گھوما ہوں، سب ممالک کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج بھی جتنی آزادی کے ساتھ پاکستان کے اندر دینی تحریکات اپنا کام کر رہی ہے، چاہے وہ مدرسہ کی شکل میں ہو، خانقاہ کی شکل میں ہو، مسجد کی شکل میں ہو، دعوت کی شکل میں ہو، سیاست کی شکل میں ہو، اتنا کام پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس طرح
پاکستان کے اندر مسجد آزاد، مدرسہ آزاد، اپنے نظام تعلیم میں، نظام تنظیم میں، اسی طرح پوری دنیا کے اندر کہیں بھی آپ کو مدرسہ، مسجد، خانقاہ اپنے معمولات کے اندر آزاد نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ سارے کا سارا نظام تب ہے جب کہ ہمیں ملک پاکستان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل ہوا۔ پوری دنیا کے اندر جب سے یہ دنیا قائم ہوئی تب سے لے کر آج تک کوئی ملک بنا لسانیت کی بنیاد پر، کوئی ملک بنا قومیت کی بنیاد پر، لیکن پوری دنیا کے اندر دو ریاستیں وجود کے اندر آئیں جن کا مقصد خالصتاً اسلام، بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ پہلی ریاست مدینہ منورہ، جس کی بنیاد امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھی، اور دوسری ریاست جس کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان ایسی فلاحی اسلامی دوسری ریاست ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عنوان پر رکھی گئی، اور جب اس کو حاصل کیا گیا تب بھی قربانیاں دی گئیں، اور پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہزاروں نہیں اب تک ہمارے لاکھوں نوجوان قربانیاں دے چکے ہیں اور تسلسل کے ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے ہمارے عزیز، ہمارے مرکز کے استاذ حضرت مولانا پیرزادہ صاحب دامت برکاتہم نے تفصیل کے ساتھ دو باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ ہماری دو سرحدات ہیں، ایک کا نام نظریاتی سرحد ہے اور ایک کا نام جغرافیائی سرحد ہے۔ نظریاتی سرحدات ان کے محافظین علماء کرام ہیں۔ جب کوئی ہماری نظریاتی سرحد پہ حملہ آور ہوگا اس کا دفاع ہمارے علماء کریں گے، اور ہم سب مل کر علماء کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہماری جغرافیائی سرحد پاکستان ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور اس کے محافظ ہماری افواج پاکستان اور حفاظت کرنے والے باقی ادارے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے کسی طرف سے میلی آنکھ اٹھا کر ہماری جغرافیائی سرحد پر حملہ کیا تو اس کی حفاظت ہماری افواج پاکستان کر رہی ہے، پہلے بھی کی، آج بھی کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرے گی۔ جہاں ہماری افواج پاکستان کا پسینہ گرے گا، ہماری جغرافیائی سرحد کی حفاظت کے لیے ہم علماء کرام کا خون گرے گا۔ ہم اپنے خون اور پسینہ سے اس کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ پاکستان پوری دنیا کے اندر ہماری شناخت ہے، ہمارا شناختی کارڈ، ہمارا سبز پاسپورٹ پوری دنیا کے اندر سبز ہلالی پرچم ہماری شناخت ہے، اور اس پر
ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں اور پاکستانی رہیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پاکستان کسی ایک کا نہیں ہے، پاکستان نہ تو کسی فوجی کا ہے، نہ پاکستان صرف کسی جج کا ہے، نہ پاکستان صرف کسی سپاہی کا ہے۔ یہ پاکستان ہر اس نوجوان، ہر اس بوڑھا، اس بچہ، عورت اور مرد کا ہے جو پاکستان کے اندر پیدا ہوا، جس کے شناختی کارڈ پر پاکستان لکھا ہوا ہے۔ پاکستان ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ۔ ہم پاکستان کے محافظ تھے، پاکستان کے محافظ ہیں اور قیامت کی صبح تک پاکستان کے محافظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے مضبوط پاکستان، محفوظ پاکستان، مضبوط پاکستان ہماری مضبوط افواج کی وجہ سے ہے، اور محفوظ پاکستان ہماری مضبوط افواج کی وجہ سے ہے۔ اور یہ روز روشن کی طرح واضح ہے، ایسے ممالک جن کی افواج غیر محفوظ ہوں وہ ملک بھی غیر محفوظ ہوتے ہیں، ایسے ممالک جن کی افواج مضبوط نہ ہوں وہ ممالک بھی محفوظ نہیں رہتے۔ ہمارا ملک پاکستان اگر محفوظ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری افواج مضبوط ہیں۔ اس لیے مضبوط پاکستان، محفوظ پاکستان، اور اس کا سہرا ہمارے علماء کے سر، ہمارے قائدین کے سر، ہماری افواج کے سر، ہر اس نوجوان کے سر جو پاکستان کی سرحدات پہ کھڑا ہو کر دن اور رات ایک کر کے پہرا دے رہا ہے۔ اگر ہم لوگ آرام اور سکون کی نیند سوتے ہیں تو یہ اس نوجوان کے پہرا داری کی برکت سے ہے۔ جو ہمارے نوجوان پہرا دار ہیں، سرحدات پر حفاظت فرما رہے ہیں، ہم ان کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارا مرکز، ہمارے اساتذہ، خصوصاً ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم العالیہ کی واضح پالیسی ہے کہ ملک کے قانون کو توڑیں گے نہیں اور اسلام کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس قانون کو توڑیں گے تو جیل جائیں گے، اسلام کو چھوڑیں گے تو جہنم جائیں گے۔ ہم نہ تو جہنم میں جانے والے اور نہ ہی جیل میں جانے والے، پاکستان کے آئین اور قانون کو اس کی رعایت بھی کریں گے اور اسلام کے قانون اور آئین کو اس کی رعایت بھی کریں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور حفاظت کرنے والے اداروں کو، نوجوانوں کو اور قربانیاں دینے والے ہر نوجوان کی قربانی کو قبول فرمائے اور قیامت کی صبح تک ہمارے ملک پاکستان کو مضبوط اور محفوظ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔